جو سوال پوچھتا ہے وہ 5 منٹ کے لیے بیوقوف لگتا ہے، اور جو پوچھتا ہی نہیں ہمیشہ بیوقوف رہتا ہے۔ اگر تم غصے کے وقت ایک لمحے کے لیے صبر کر جاؤ تو تم 100 دن کی پریشانی سے بچ سکتے ہو۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ جب لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پاتے تو وہ پھر آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ انتقام کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ سچ پہ قائم رہنے والے اور ہر حالت میں حق کا ساتھ دینے والے زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ وہ شخص سب سے بڑا منافق ہے جو تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے لیکن تمہاری پیٹھ پیچھے تمہاری عزت کی دھجیاں اڑائے۔ کسی کو معاف کر دینا آپ کی طاقت ہے، کیونکہ جرم انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ کسی کے برا کہنے سے نہ انسان برا ہو جاتا ہے اور نہ کسی کا اچھا کہنے سے انسان بہتر ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ وہ شخص خوش قسمت ہے جس کے لیے کوئی روئے، لیکن وہ شخص بدقسمت ہے جس کی وجہ سے کوئی۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو تمہیں پسند نہ ہو اسے برداشت کرو، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرو۔ کسی شخص کا دل اتنا نہ دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں سے نکلی ہوئی آہ عرش تک جاتی ہے۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر وہ اپنے آپ میں نہیں تو کہیں بھی نہیں۔ اگر نماز پڑھنے والے شخص کو علم ہو جائے کہ کن کن رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں پر ختم کر دو۔ رشتوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو صبر سے برداشت کیا جائے۔ اگر زندگی میں بے عیب شخص کو ڈھونڈو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ زندگی میں قدر چاہتے ہو تو وقت کی قدر کرنا سیکھو، کیونکہ اگر ایک بار وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ اس انسان پر تعجب ہی کیا جا سکتا ہے جس میں برائیاں ہوں، لیکن جب اسے بتایا جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔ آزمائش اور دل کا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی دل اتنا نرم ہو جائے گا۔ دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیاں بھری محفل میں بیان کرنا کم صرف اور احساس کمتری کے شکار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ کوئی تم کو ایک مرتبہ دھوکہ دے تو یہ اس کے لیے شرم کی بات ہے، اور تم ایک انسان سے 2 مرتبہ دھوکہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے شرم کی بات ہے۔
آج کل لوگ آگ ماچس سے نہیں بلکہ اپنی زبان سے لگاتے ہیں۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ضرور ملے گا۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستک لے آئی اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹھے تک لے آئی۔ عقل مند آدمی اپنا راستہ خود بناتا ہے اور بے وقوف وہی کرتا ہے جو ساری دنیا کرتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، ورنہ اکٹنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ کسی کو نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن کسی کی نصیحت سننا مشکل کام ہے۔ لوگ تمہارا جتنا مرضی دل دکھائیں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جب اللہ کے بندے تمہیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا تمہیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ چابی سے کھولا تالا بار بار کام آتا ہے، مگر ہتھوڑی سے کھولا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں، محبت کی چابی سے کھولیں۔ صبر آنے کی بات ہے تو ہر کسی کو آ جاتا ہے، جبکہ صبر کرنا ہر کسی کا کام نہیں سوائے اللہ کے خاص بندوں کے۔ کسی کو چاہو تو اس نیت سے چاہو کہ وہ تمہیں ملے یا نہ ملے، پر اسے جب بھی محبت ملے تو تم یاد آؤ۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ تم دنیا کا سب سے بہترین اور طاقتور انسان ہو۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، پہلے وہ جو برے وقت میں بدل جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو برے وقت کو ہی بدل دیتے ہیں۔ قدرت ہمیں صرف سانسوں سے نوازتی ہے، ان میں زندگی ہمیں خود بھرنی ہوتی ہے۔ انسان جسمانی اور مالی طاقت کے نشے میں بہت جلد اپنی اوقات بھول جاتا ہے، لیکن جب اللہ جسم کے کسی پرزے کو ڈھیلا کر دے تو سارے تکبر خاک میں مل جاتے ہیں۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برے چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ سچی محبت بچپن میں مفت ملتی ہے، جوانی میں کمائی جاتی ہے اور بڑھاپے میں مانگنی پڑتی ہے۔ جب تم کسی شخص کو اکیلا دیکھ لو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، لیکن بھیڑ ہمیشہ منافق لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ سنا تھا قیامت میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، دنیا کا کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تلاش کر میری کمی کو اپنے دل میں، درد ہو تو سمجھ لینا رشتہ اب بھی باقی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی قدر کریں اور عزت کریں تو ان 5 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1، اگر کوئی آپ کی بے عزتی کرتا ہے تو اس سے کبھی دوبارہ فرینک نہ ہوں اور اس کو لازمی بتائیں کہ میں دوبارہ اس طرح کی حرکت بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا، تاکہ وہ دوبارہ کبھی آپ کو ہلکے میں نہ لے اور کبھی آپ کی انسلٹ نہ کرے۔ نمبر 2، بہت زیادہ مت بولیں، کیونکہ جو شخص بہت زیادہ اور بہت فضول باتیں کرتا ہے ایسا شخص اپنی عزت اور قدر کھو دیتا ہے۔ نمبر 3، بحث کو ہمیشہ نظر انداز کیا کریں، کیونکہ جو لوگ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ اپنا ریلیشن شپ خراب کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی عزت، قدر اور احترام جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4،
دوسروں کے رویوں کو ہمیشہ آبزرو کیا کریں اور لوگوں کو ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کیا کریں، ورنہ آپ کو لینے کے دینے بھی پڑ جائیں گے اور آپ کی عزت اور قدر الگ ختم ہو جائے گی۔ نمبر 5، جب بھی بولیں اچھا اور پازیٹیو بولیں، کیونکہ جن لوگوں کو بات بات پر طنز کرنے کی اور انسلٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے، ایسے لوگ بہت جلدی دل سے اتر جاتے ہیں، اور ایسے لوگ اگر بعد میں معافی بھی مانگ لیں تو بھی اپنا امیج کبھی دوبارہ ریکور نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ جس کی صحبت میں تم مسکرانے لگو وہ تمہارا دوست ہے، جس کی صحبت میں شکوے شکایتیں ملیں وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دنیا میں کچھ مختلف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا سے مختلف ہونا چاہیے۔ ہمارا گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے ہوں اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک ہی جیسی ہوں گی۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے، جب بندہ خاموش ہوتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔